إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين الحق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. وبعد. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے اس ہفتے واری درس میں نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم یہ بات جو ہے بارہا سنتے ہیں کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت تھا، بہت دکھنے دکھانے میں اچھا تھا، اچانک بیمار ہوا اور صحت پوری زائل ہو گئی، اور چہرے کی جو رونق، جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی. ہم ایسے واقعات بھی سنتے تھے کہ اسکول کے زمانے میں بچہ بہت اچھی پڑھائی کرتا تھا، بہت ذہین تھا، اچانک کالج میں گیا، پڑھائی سے دل چرانے لگا، پڑھائی چھوڑ دی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھیل کود میں لگ گیا. یہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان بہت اچھی صحت کا مالک تھا، جسمانی صحت کافی اچھی تھی، اچانک بیماری نے آ کے لپٹا اور جو ہے صحت چلی گئی. اسی طرح ہم جو ہے سنتے ہیں کہ خاتون کافی خوبصورت تھی، لیکن پھر بیماری کا شکار ہوئی. پھر ایسے بہت سارے جو ہے آپ واقعات دیکھتے ہوں گے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی بیماریاں دیکھی گئی جو کہ نہ کوئی میڈیکل سائنس میں ڈیٹیکٹ ہوتی تھی، نہ کسی ٹیسٹ میں اس کا جو ہے کئی نشاندہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ شخص بیماری میں دوچار ہی رہتا. تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہراً نہ ہو، مطلب نظر نہ آتی ہو، لیکن اس کی حقیقت ہوتی ہے. ایک ایمان والے کے لیے آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ وہ نظر بد ہوتی ہے، اس پر وہ یقین رکھے، کیونکہ اس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس نے غیب پر ایمان لایا. تو یہ بھی غیب کی چیزوں میں سے ہے جو نظر نہیں آتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر نظر بد کے تعلق سے افراط اور تفریط ہے. مطلب ایک گروہ جو تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے، تھوڑا سا سائنس کا علم حاصل کر لیتا ہے، وہ سیدھے سے اس حقیقت کا انکار کر بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے نظر بد وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بھلا آنکھوں سے بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا پڑھ لکھ لینے سے وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا ریزن جو ہے بتانے کے لیے، جو ہے دلائل دینے کے لیے جو ہے وہ سوال کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو کیسے مانیں گے، نظر لگنا کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا ایک گروہ ہے ہمارے پاس جو دین علم اور دنیاوی علم دونوں سے دور ہے. اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ روایتی طور پر نظر بد کو جو ہے مانتے چلے آتا ہے. مطلب اس کے پاس نظر بد کے تعلق سے الگ الگ عقائد ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیمات نہیں دیتی، یعنی اسلام میں جس کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر وہ ان نظر بد کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ناجائز امور کو اختیار کرتا ہے، جو غیر شرعی امور ہے، جو غیر سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے وہاں پر وہ حل تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے. اور اتنا غلو کرتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز میں وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نظر کا اثر ہے، بس اس کے لیے فلاں جگہ جانا پڑے گا اور شرکیہ امور میں ہم کو ملوث ہونا ہوگا. تو یہ دو ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں گے ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں نظر بد کے تعلق سے جو عقیدہ ہے یہ دو ہی طرح جو ہے بڑھ گیا ہے. ایک تو سیدھے انکار کیا، اور دوسرے نے کیا کیا،
اس میں اتنا ملوث ہوا کہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ غیر شرعی طریقوں کو اختیار کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح علاج کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا کہ نظر کیسے لگیں گی، بھلا آنکھوں میں بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے اس بات کو سمجھنا، اگر واقع میں وہ سائنس کو بھی اگر دھیان سے پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ سائنس کی بنیاد پر دین اسلام کی چیزوں کو انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، ان کو صحیح علم بھی نہیں ہے سائنس کا۔ اگر صحیح علم ہوتا تو علم والا کبھی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ اگر وہ صحیح طور پر صحیح علم حاصل کرے اور غور و فکر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے جو علوم ہیں اس کے اندر بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے نظر آئیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، آواز کی جو لہریں ہیں، جو آواز سے جو ویوز تیار ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، حالانکہ آپ نے کان میں کوئی ہیڈ فون نہیں لگایا ہے، کوئی ڈیوائس آپ کے کان کو کنیکٹ نہیں ہے، بیچ میں کوئی میڈیم ہے تو صرف ایک ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس آواز پہنچ رہی ہے میری۔ کیا یہ بھی ایک اثر نہیں ہے؟ یہ بھی ایک اثر ہے کہ بنا کسی آلے کے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، بیچ میں ہوا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز کو پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے انسان کی جو سننے کی صلاحیت ہے اس کو ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے۔ یہ ایک اکائی ہے سائنس کی آواز کو ناپنے کے لیے، جیسے ہم دودھ کو ناپنے کے لیے لیٹر اس کا اکائی استعمال کرتے ہیں، ویسے آواز کو ناپنے کی اکائی ڈیسیبل ہے۔ اگر 135 ڈیسیبل کی آواز کہیں سے تیار ہوتی ہے اور ہمارے کانوں میں جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم بہرے ہو سکتے ہیں، ہمارے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں۔ مطلب وہ جو ویوز آتی ہے، وہ جو لہریں آتی ہے، وہ اتنی تیز رفتار سے آتی ہے، ان کی انٹینسٹی اتنی رہتی ہے کہ وہ جا کر کان کے پردوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ تو حالانکہ اس کے کان پر کسی نے مارا، کوئی اوزار کا استعمال کیا نہیں، صرف آواز آئی اور اس کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ اور 150 ڈیسیبل کے اوپر اگر آواز پہنچتی ہے تو آپ کو پتہ ہے انسان کی دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہے۔ ہوتا ہے نا، بم پھٹنے سے بہت سارے لوگ اس کی زد سے بہت دور ہوتے ہیں لیکن آواز کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بڑے بڑے بم جو ہے دنیا نے بنا لیے ہیں۔ تو آواز کا اثر ہوتا ہے، وہ لہریں ہیں، اسی طرح آنکھوں کا بھی اثر ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی شعاعیں نکلتی ہیں۔ ہماری آنکھوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان کو ویوز کہا جاتا ہے، لائٹ ویوز۔ کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ کیوں نظر آتی ہے؟ اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو مسلمان سائنسدانوں کا بہت بڑا اس میں جو ہے کنٹریبیوشن ہے اس آنکھوں کی شعاعوں کے اوپر۔ وہ جانتے تھے اس چیز کو اور وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ نظر بد ہوتی ہے کیونکہ وہ صحیح علم کو جانتے تھے۔ تو ہماری آنکھوں سے جو شعاعیں نکلتی ہے وہ کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آ کر ہمارے آنکھوں میں جو واپس آتی ہے، جو ایک عکس تیار کرتی ہے کہ فلاں سامنے چیز اس طرح کی ہے، اس کی رنگ، اس کا شیپ، اس کی ہر چیز وہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے ہمیں۔ تو آنکھوں میں سے نکلنے والی شعاعوں سے اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کو سمجھانے کی بات تھی، یہ عام لوگوں کے لیے بات تھی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اس کی طرف جو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہوتے، اس کے پیچھے کیا کیا جو ہے دنیاوی نقطہ نظر ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، مطلب یہ چیز حق ہے۔ اب سائنس مانے یا نہ مانے، اس کو ثابت کرے یا نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا، مطلب وہ حق ہے، ہم اس کو مان لیں۔ یہ پہلے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے ہے جو اس بات کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ ہر چیز کو کسوٹی بناتے ہیں مطلب سائنس کی، تو ان کو سمجھانے کے لیے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں نظر بد کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور بالکل قریب تھا
کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دے جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی نظر آپ کو لگ سکتی تھی، ان کی نظروں میں بھی اثر ہے، مطلب کافر کی نظر میں بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا لیا۔ یہاں پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہے، ایک اس بات کا اشارہ جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا کہ نظر لگ سکتی ہے اور کافر کی بھی لگ سکتی ہے۔ دوسرا یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بچایا، مطلب اللہ کا ذکر قرآن مجید یہ سب سے پہلا ہمارا ہتھیار ہوگا نظر بد سے بچنے کے لیے۔ مطلب اگر ہم کو نظر بد سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنانا ہوگا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں قرآن مجید سے دوسری دلیل، سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا فرمایا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ، یہ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ سورہ یوسف آپ لوگوں نے پڑھا ہے، پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ 10 بھائیوں نے جلن کی بنا پر، حسد کی بنا پر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو، سوتیلے بھائی تھے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، ایک قافلہ ان کو نکالتا ہے، مصر میں لے جا کر بیچ دیتا ہے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد پورا واقعہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت۔ اس کے بعد وہ وہاں کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ جب وہاں کے بادشاہ بن جاتے ہیں اس سے پہلے خواب کی تعبیر کا بھی ذکر آتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط پڑے گا، تو اس کے لیے وہ لوگ پہلے سے کیا کرتے ہیں؟ اسٹاک جمع کر لیتے ہیں، بہت سارا جو کھیتی ہوتی ہے 7 سال، تو اس کا پورا اسٹاک جمع کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ آنے والے 7 سال قحط پڑے گا۔ تو جب وہ اسٹور کافی اچھا کر لیتے ہیں تو آس پاس پڑوس ملک والے بھی جو ہیں اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، تو اس میں ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں، جو 10 بھائی ہوتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبیوں کو علم دے دیتا ہے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو، ان بھائیوں نے نہیں پہچانا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کو میں یہ دیتا ہوں اور بہت کم قیمت پر یہ جو ہے تم کو اناج دوں گا میں، لیکن ایک شرط ہے کہ اگلی بار تم آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ میں لانا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اپنے چھوٹے سگے بھائی یعنی بنیامین کو دیکھے، تو کہا کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے تو اس کو بھی لے کر آنا۔ تو وہ 10 بھائی جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ وہاں کے جو ہے عزیز مصر نے جو ہے درخواست کی اس چیز کی، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تم پہلے مجھے ایک بار دھوکہ دے چکے ہو، یوسف کے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا، مجھے اس کے بارے میں بھی ڈر ہے۔ کہا کہ نہیں والد صاحب ہم پہ بھروسہ کیجئے، ہم اسے پوری حفاظت سے لے کر آئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تو وہاں پر جو الفاظ ادا کیے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نقل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا۔ شہر میں دروازے ہوتے ہیں نا، ہمارے اورنگ آباد میں بھی 52 دروازے تھے جس طرح بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ تم جب سٹی میں جاؤ گے تو ایک دروازے میں سے مت جانا بلکہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز کا بچاؤ نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ کا حکم حق ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے بھی توکل کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بیٹو جب تم سٹی میں جاؤ گے، شہر میں جاؤ گے، داخل ہوں گے یوسف علیہ السلام کے شہر میں، تو ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازے سے جانا۔ اس کی وجہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ صلاح الدین یوسف، مولانا محمد جوناگڑھی صاحب سبھی نے اس کے بارے میں یہی لکھا، یہاں اس سے مراد ہے کہ نظر بد سے بچوں کی حفاظت ہو، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، بنی اسرائیل ہم جانتے ہیں، یہ خوبصورت تھے، اچھی صحت کے مالک تھے، دکھنے دکھانے میں اچھے تھے یہ بچے، اور 10 بھائی اوپر سے ایک ساتھ میں جا رہا تھا 11 بھائی، تو کہا کہ نظر لگ سکتی ہے لوگوں کی، اس لیے کہا کہ تم الگ الگ جانا تاکہ لوگ نظر نہ لگائے۔ اور واقعی میں یہ چیز آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ہمارے جو پردادا تھے، میرے پردادا جو تھے ان کو جو ہے 3 بیویاں تھیں ماشاءاللہ، اور ان سے جو ہے 27 بچے تھے ان کو، مطلب ہمارے دادا کے 27 بھائی تھے، سگے اور سوتیلے پورے ملا کر۔
ہمارے والد صاحب کا بولنا ہے کہ ایک بار لیکن وہ عید کی نماز کے لیے سب لوگ تیار ہو کر ایک ساتھ نکلے اور جو ہے نظر لگی کسی کی، اور عید کے بعد ہی وہ کہنے لگے کچھ ہی مہینوں کے ڈفرنس سے، گیپ سے ایک ایک بیمار ہوتے جاتا اور انتقال ہوتے جاتا. ایسا ان کے ساتھ ہوا. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ یہ تو ہم نے ہمارے دادا کی زبانی سنا ہے، مطلب ان کے والد کی زبانی سنا ہے انہوں نے، کہ نظر کا کتنا برا اثر ہو سکتا ہے. کہا کہ ایک ایک کر کے اکثر کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے دادا اور ان کے 2 یا 3 بھائی جو زندہ رہے، جو کچھ بعد میں پاکستان شفٹ ہو گئے تھے. یہ اکیلے دادا جو ہے ہمارے یہاں پر رہ گئے تھے. تو نظر کا اثر ہوتا ہے، یہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا. تو یہ اس بات کو جو ہے ہم قرآن مجید نے جہاں جہاں اشارے کیے اسے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ صرف سننے کے لیے اور قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ اس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. تو یہاں پر جو ہے یعقوب علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ایک دروازے سے مت جانا بچوں، تم الگ الگ دروازوں سے جانا. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد اشارہ تھا اسی چیز کا کہ نظر لگ سکتی ہے. چلیے اب حدیث شریفہ کی روشنی میں نظر بد کے تعلق سے سنیے آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب السلام. کتاب السلام جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کا، اس میں نظر سے متعلق تمام حدیثیں جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس میں نقل کی ہے. یہ حدیث اس طرح سے ہے: العین الحق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا. آپ نے فرمایا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، مطلب یہ لگتی ہے، شیورٹی. اللہ کے رسول فرما رہے کہ ایسا ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے، مطلب تقدیر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ قلم رک چکا ہے، سیاہی سوکھ چکی ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر فرمایا تقدیر پر کوئی چیز غالب ہو سکتی ہے، تو کہا کہ وہ نظر بد ہے، نظر کا اتنا برا اثر ہوتا ہے. اور آگے فرمایا اور جب تمہیں غسل لینے کے لیے بلایا جائے تو تم غسل دو. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، نام ان کا انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ابھی بھول گیا. ایک صحابی ہے، وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے تیراکی کے لیے گئے، سوئمنگ کے لیے ندی پر. جب وہ تیراکی کے لیے گئے تو وہاں پر انہوں نے اپنے کپڑے نکالے. تو دوسرے جو صحابی تھے، جو صحابی ساتھ میں گئے تھے جن کا ذکر ہم نے کیا ابھی، وہ کافی خوبصورت تھے ماشاءاللہ، اور ان کی جو اسکن تھی، جو جلد تھی، بہت سفید تھی. تو دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ارے تمہاری جلد تو بالکل عورتوں کی جلد طرح ہے، مطلب عورتوں کی جس طرح جلد ہوتی ہے اس طرح تمہاری جلد ہے. اور اس کے بعد وہ تیراکی سے جب لوٹے تو جن کی تعریف کی گئی تھی وہ بیمار پڑ گئے، بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار کہ بیڈ ریسٹ، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کل. تو آپ نے فرمایا جنہوں نے آپ کی تعریف کی تھی ان کو بلایا گیا اور کہا کہ تم غسل کرو، مطلب ان کے کمر کے نیچے کے حصے سے ان کو غسل دیا گیا، اور اس سے جو پانی جو بچا، جو پانی اس سے جمع کیا گیا، اس پانی سے وہ صحابی کے سر کے پچھلے حصے کی طرف سے پورے جسم پر جو ہے بہایا گیا، اس کو بہایا گیا. اور پھر آپ نے کچھ دعائیں ان کو سکھائی، اور اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بالکل پہلے جیسے. تو یہ حدیث سے ہم کو نظر لگتی ہے، پتہ چلتا ہے. اور جو پہلی حدیث مسلم کی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو غسل کے لیے بلایا جائے تو جاؤ، تو اس سے مراد یہ غسل ہے جو سنت سے ثابت ہے کہ جو نظر لگانے والا ہے وہ اپنے کمر کے نیچے کے حصے سے جو ہے غسل کرے گا، مطلب کمر سے لے کر پیروں تک، اور اس سے جو پانی جمع کیا جائے گا تو جس کو نظر لگی ہے اس کے سر کے پچھلے حصے سے اس کے پورے جسم پر بہایا جائے گا. یا دوسری ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے نظر لگایا ہے وہ وضو کرے، اس کے وضو کا جو پانی جمع ہوگا وہ جس کو نظر لگی ہے اس کے جسم کے پچھلے حصے سے یعنی سر سے جو ہے اس کو بہایا جائے گا. تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے یہاں پر. تو اس حدیث میں یہ جو ذکر کیا ہے غسل کے لیے جب بلایا جائے تو جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے.
لیکن آج کے ماحول میں تو بڑا مشکل لگتا ہے. اگر کسی کو بولے کہ آپ کی نظر لگی ہے تو آپ غسل کے لیے آ جائیے تو سب سے پہلے تو ناراض ہو جائے گا, میں کیا اتنی بری نظر والا ہے کیا. تو ان کو پھر سمجھانا پڑے گا, پھر وہ صحابی تھوڑی بری نظر والے تھے. نظر لگ سکتی ہے کسی کی, اچھے لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے, برے لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ قلم آیت نمبر 51 ہم نے دیکھا کافروں کی بھی نظر لگ سکتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے, تو اچھے لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے, برے لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے. تو غسل کے لیے جب بلایا جائے تو جاؤ, اس سے اپنے بھائی کی آپ حفاظت کریں گے, ایک مسلمان کی. ٹھیک ہے, لیکن اگر کس کی نظر لگی ہے پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے کلمات ہیں, انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے, آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب السلام اسی باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلا رنگ یعنی پیلاہٹ آ گئی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استرقوا لہا فإن بها النظر, اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. مطلب ایک سائن بتائی اللہ کے رسول نے, جس کے چہرے پر پیلاہٹ پڑ جائے تو اس کو نظر لگی ہے, مطلب اس کو دم کرنا چاہیے. انشاءاللہ دم کا طریقہ بھی آگے آئے گا. تو دم کرنا چاہیے. اور کیا کیا نشانیاں ہیں جس سے پہچانا جا سکتا ہے, کچھ علماء نے تجرباتی طور پر بتایا کہ کیسے نظر کو پہچانا جا سکتا ہے, تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر نظر کے اوپر پورا ایک باب لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے, لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. کیا فرمایا انہوں نے؟ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے, مطلب اس کے دل میں حسد ہوتا ہے. حسد سے مراد آپ یہ مت سمجھیے کہ جانی دشمن. حسد سے مراد ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان کے رشتے سے آپ کے خیر خواہ ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں کی کمی زیادتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات یا کسی چیز کے سبقت لے جانے میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو جاتی ہے. حسد آپ ایسا نہ سمجھے کہ دو مسلمان ہیں, ایون دو سگے بھائی ہے, تو آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ دونوں میں حسد نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے. حسد کی کبھی تھوڑی مقدار, تھوڑی سی کوانٹٹی, کبھی زیادہ ہو سکتی ہے, کبھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اس کے الگ الگ قسمیں ہیں. لیکن جو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نظر جس کی لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے, لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. سمجھے آپ لوگ؟ جیسے مثال کے طور پر یہ دو لوگ ہیں, اے اور بی, دونوں حاسد ہیں, دونوں آپ سے چڑھتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی نظر میں اثر ہو. ایک کی نظر میں اثر ہو سکتا ہے, دوسرے کی اس میں نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. پھر آپ بولیں گے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا یہ شعاؤں, آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں کا اثر ہے, پھر ایک کا لگا ایک کا کیوں نہیں لگا نظر. تو میں نے آپ کو پھر اس کے بعد بھی وضاحت کی کہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا, بیٹو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا شہر میں. ہاں, لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے میں کسی چیز کا بچاؤ نہیں کر سکتا. مطلب یہ نظر جو لگتی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. مطلب ہر نظر لگانے والے کے نظر سے نظر نہیں لگتی جب تک اس میں اللہ کا حکم نہ ہو. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس میں, جیسا جادو اور آصف وغیرہ کے تعلق سے آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا اس سے پہلے. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. تو ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے, لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے زاد المعاد کے اندر جو ہے اس کو لکھا ہے. اسی طرح انہوں نے لکھا کہ جو عین ہوتا ہے, جو نظر لگانے والا ہے اس کو عربی میں عین بولتے ہیں, اور جس کو نظر لگتی ہے اس کو معین بولتے ہیں. نظر لگانے والا عین اور جس کو نظر لگتی ہے وہ معین. تو کہا کہ عین جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عین دو قسم کے ہوتے ہیں, یعنی حاسد دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں, یعنی انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں وہ شر ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. مطلب ان کو تجرباتی طور پر اس کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں جب اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے.
کچھ لوگ بولتے ہیں نا میری یہ کالی والے تو بلیک نہیں رہتی، وہ کالی مطلب وہ بولتا جو وہ کچھ بھی جو ہے ہو جاتا ہے نقصان، تو اصل میں وہ زبان کالی نہیں ہے، نظر کالی ہے، وہ نظر کا اثر ہوتا ہے، وہ نظر بد ہوتی ہے، نظر لگاتے ہیں وہ۔ اب آپ بولیں گے جب وہ نظر لگا کر لوگوں کو نقصان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا کیوں ہے سر اس کی آنکھوں میں؟ تو سمپل سی بات ہے، یہ آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی صحت دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت کیوں دیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو مار پیٹ کرے؟ نہیں، اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس کو صحت، طاقت اور قوت دی ہے تو اب کیا کرے؟ اپنے آپ پر کنٹرول رکھے تو وہ ثواب پاتا جائے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کسی کی نظر میں اثر رکھا ہے تو وہ بھی کیا کرے؟ اس کے لیے آزمائش ہے کہ جب بھی کسی کی تعریف کرے تو اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرے، اس کو برکت کی دعا دے، ماشاءاللہ کہے، الحمدللہ کہے، بارک اللہ فی کہے اس کو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اثر رکھا ہے اس سے جو برا اثر ہو سکتا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اس آزمائش میں کامیاب ہو اور ثواب کمائے۔ تو کسی کی نظر میں اگر برا اثر اللہ نے رکھا بھی ہے تو اس کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے طریقے پر چلتا ہے تو ایک جو لوگوں کی نظر میں برا اثر ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے، اور وہ لوگوں نے اگر ایسا نہیں کیا، شریعت کی باتوں کو نہیں مانا، تو وہ گنہگار ہوں گے، گناہ میں شامل ہوں گے۔ بالکل ویسے ہی ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت یا طاقت دی ہے اور وہ اس کے بل پر لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن اسی طاقت اور اسی مال کے بل پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی مدد کرتا ہے یا اپنی قوت اور طاقت اور توانائی کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو وہ ثواب کماتا ہے۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی نظر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تاثیر تو ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جان بوجھ کر نظر نہیں لگاتے، بلکہ کبھی کبھی دل میں پائی جانے والی حسد اس کی وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو نظر لگا بیٹھتے ہیں۔ مطلب نیت بری نہیں تھی، لیکن انسانی فطرت ہے۔ آدم کے 2 بیٹے حابل اور قابل، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن ایک میں حسد پیدا ہو گئی، حالانکہ ایک ہی خون سے تھے۔ تو ایسے ہم نے کئی واقعات دیکھے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، نبی کی اولاد ہے، اور ایسا نہیں کہ کافر ہے، ایمان پر ہے پورے 10 بھائی، مسلمان ہیں، لیکن حسد پیدا ہوئی۔ مطلب حسد کوئی بھی ہمارے قریبی رشتہ دار میں بھی کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے اور اس بنیاد پر وہ نظر لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ گھر میں ماحول اس طرح کا بنائے کہ جب بھی کسی کی تعریف کرے تو ماشاءاللہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم بارک علی فی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس طرح کی دعائیں کرے۔ اس طرح کی اصل میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا ہے، وہ برائی سے نظر نہیں لگاتا، جو دوسری قسم امام ابن قیم نے فرمائی ہے، لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، سمجھو وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، اس کو بہت مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی کا بیٹا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، بہت ذہین، بہت تیز ہے، بہت اچھی پڑھائی کر رہا ہے، تو میرے دل میں تھوڑی سی حسد، اس وجہ سے نہیں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ بیٹے کی محبت میں، ارے وہ اتنا زبردست پڑھ لے رہا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ بلکہ مجھے ایسا کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ میرے بھائی کا لڑکا تو بہت اچھا کر رہا ہے، الٹا دعا کرے آپ اس موقع پر، اللہ تعالیٰ جو ہے باپ کی دعا، ماں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، تو وہ دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح یہ بچے کو تو نے جو ہے انعام اور اکرام کیا، اسی طرح میرے بیٹے پر انعام اور اکرام کر، اس کو بھی اچھا ذہن دے۔ اس کا ڈبل فائدہ، ایک سامنے والے کو نظر نہیں لگتی ہے، دوسرا آپ کی تڑپ اور آپ کی احساسات کی وجہ سے اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے اور آپ کے بیٹے کو بھی وہ چیز جو ہے عطا کر دیتا ہے جو دوسرے کو عطا کی ہے، جس کے بارے میں آپ تعریف کر رہے تھے۔ تو دین اسلام پر اگر عمل کرتے ہیں تو کافی زیادہ فائدے ہیں، اور اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو نقصان زیادہ ہے، صرف سامنے والے کو نہیں اپنے کو بھی۔ ایک آپ نے نظر لگائی، اس کو نظر لگ گئی، اس کی وہ صلاحیت کم ہو گئی، کمزور ہو گئی، بیمار ہو گیا، کچھ اور بھی ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے بھی گناہ کما لیا۔ آپ بولیں گے ہم نے کہا گناہ کمایا، یہ تو آج نظر اللہ تعالیٰ نے اثر پیدا کیا، لیکن حسد تو آپ کے دل سے آئی تھی نا، اور حسد ایسا گناہ ہے پورے گناہوں میں یہ سب سے عجیب گناہ ہی ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو ایک گناہ ملتا ہے، لیکن حسد کے معاملے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ بھوسے کو ختم کرتی ہے. ایک جگہ لکڑیوں کا ذکر ہے، ایک جگہ بھوسے کا ذکر ہے. کہا کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، کہا کہ حسد ویسے ہی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. مطلب دوسرے معاملات میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک گناہ کرے تو آپ کو اس کے بدلے جو ہے ایک گناہ کا ہی حصہ جو ہے لکھا جائے گا. لیکن حسد کا معاملہ کیسا ہے، حسد کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے اور جو پرانی نیکیاں کی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہے. اب کتنی ختم کرتا ہے وہ آپ کی حسد کی شدت کے اوپر منحصر کرے گا. اور آپ نے آپ کی حسد سے کتنا نقصان پہنچایا کسی کو، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ حسد کی بنیاد پر صرف گناہ نہیں لکھتا، بلکہ پچھلی جو نمازیں روزے وغیرہ آپ کی نیکیاں تھیں اس کو بھی ختم کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو حسد سب سے عجیب گناہ ہے. تو دوسری قسم امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر لوگ نظر نہیں لگاتے ہیں، لیکن دل میں چھوٹی موٹی حسد پیدا ہو جاتی ہے اور نظر لگ جاتی ہے. تو ہم دعاؤں کا اہتمام اور گھر میں ماحول بنائیں. کوئی ہماری تعریف کرے اور بھول جائے تو اس کو بولو ماشاءاللہ کہو، بارک اللہ کہو، آپ دعا کرو بولنا ہمارے لیے. یا کوئی ایسے بول کر چلا گیا، آپ بعد میں آئے، گھر والوں نے بتایا، کسی نے تعریف کی، تو فوراً جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ سبھی کو یاد ہے. اکثر جو دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. مجھے بھی کچھ یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم اس کو یاد کریں. لیکن سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس سب کو یاد ہے. یہ پڑھ کر بچوں پر دم کرے، دونوں ہاتھوں پر ہلکا سا تھوکے، اس کو ملے اور بچوں کے جسم پر جو ہے اس کو کرے اس طرح سے. اور اس کا اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کے اس پر عمل کرتے ہیں تو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، اور فائدہ نہ پہنچے تو سمجھ جائیے اس میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہے. میں کل ہی کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے چھوٹے لڑکے کو بخار آ گیا تیز. میں نے جو ہے معوذتین پڑھی، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کیا تھوڑی دیر تک. لوگوں کو اصل میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو اتنا آسان علاج ہے وہ بھی جان پر آتا، بولتا کب تک کرتے بیٹھنا، بولے ایسا بہت سارے لوگ بولتے. مطلب جان پر آتا ان کو علاج، نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. لیکن آپ کیجئے. میں نے دیکھا، میں نے اس کو تھوڑی دیر کیا، الحمدللہ صبح میں وہ ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ اللہ پر ایمان رکھ کر مضبوطی کے ساتھ اس عمل کو جو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کا اثر فوراً ہوتا ہے. تو میں بول رہا تھا بچوں میں اور گھر والوں میں ماحول پیدا کرے. آپ دیکھیں گے عرب لوگ جو ہوتے ہیں، خاص طور سے جو دیندار ہیں، سبھی نہیں بول رہا ہوں میں، جو عرب دیندار ہے، آپ دیکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں ہر چیز پر، الحمدللہ بولتے، بارک اللہ فی. میں ایک بار ایک جگہ درس لیا، 12th کے بچے تھے وہاں پر درس میں. تو ایک عرب لڑکی پڑھنے کے لیے آئی تھی باہر سے، ماشاءاللہ وہ اچھے دیندار گھرانے سے تھی. میں درس دے کے باہر نکلا تو بولے سر آپ سے ملنا ہے بولے تھوڑا. تو میں سمجھا کچھ سوال کرنا ہے شاید بچوں کو. ایک لڑکی تھی 12th کی لڑکی، وہ ماشاءاللہ حجاب میں فل نقاب میں تھی. وہ آ کر کہنے لگی، وہ کھڑے ہو گئی سامنے اور 5 منٹ تک وہ دعائیں دیتی رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو اچھی صحت دے، ایمان پر باقی رکھے. تو اپنے کو بھی عجیب لگ رہا، چھوٹا بچہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے ایک دم، لیکن وہاں ماحول ایک دم وہ کنٹینیو دعائیں دیتی رہی وہ بچی. تو اچھے جو فیملیز ہے، دیندار ہے، ان میں یہ ماحول ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ماحول نہیں ہے. چھوٹا بچہ ماشاءاللہ کسی کو بولیں گے تو سب بولتے اتنا بڈھا ہو گیا کیوں دعا دے رہا ہے، یا پھر اس کو مذاق بناتے ہیں، دیکھو اس کو ماشاءاللہ بولنا آتا. جبکہ ایک دم عام ہونا چاہیے کہ ہر کوئی ان الفاظ کو ادا کرے تاکہ نظر بد سے جو ہے ہماری حفاظت ہو سکے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑوں کی بنسبت بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے، خواتین کو بھی نظر جلدی لگتی ہے، کیونکہ ان کی خوبصورتی کی بنیاد پر عام طور پر مرد جو رہتے ہیں کتنے ہی خوبصورت ہو، ویسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کچھ مرد، جیسے وہ صحابی کا ذکر آیا، وہ صحابی نے نظر لگائی اور ان کو نظر لگ گئی، بیمار ہو گئے تھے. لیکن عام طور پر عمومی طور پر خوبصورتی جو ہے بچوں میں اور خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو نظر لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ ہم دم کرتے رہا کریں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، اور بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کا جو ہے معمول بنائے. اور یہ سنت سے ثابت بھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے بھی. مساجد میں ابھی چارٹ بھی لگ رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت بنائے، کیونکہ سب سے بہترین چیز ہے بیماری جو میڈیسن کے اندر جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پریکاشن از بیٹر دین کیور. مطلب احتیاط علاج سے بہتر ہے. نظر لگنے ہی مت دو تو آپ پھر علاج کا سوال نہیں آئے گا.
اس کے لیے کیا کیجئے؟ وہ احتیاطی تدابیر کو استعمال کیجئے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ جو ہے معمول بنائے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 4 قل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. سونے سے پہلے بھی اس کا اہتمام کریں، بچوں کو قرآن روزانہ پڑھنے کی تعلیم دیں. تو آپ جو ہے یہ ماحول اگر اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے تو یہ نظر بد کا جو معاملہ ہے یہ دیکھیں گے آپ یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، چلے جائے گا جس جگہ ایسا ماحول ہوگا تو. لیکن پھر بھی جانے انجانے میں کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو پھر علاج کا طریقہ بھی موجود ہے انہی آیتوں اور انہی دعاؤں کے ذریعے سے. تو چلیے، تو بچوں پر جلدی اثر ہوتا ہے بنسبت جو ہے بڑوں کے. نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے یہ میں نے مختصر سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ نظر بد کا اثر آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات بتائی، جس طرح آواز کی لہروں کا اثر ہوتا ہے ویسی آنکھوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جس طرح سے میں اگر آپ کے سامنے دھیرے سے بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن میں زور زور سے چیخنا شروع کروں تو سب اٹھ کر بھاگ جائیں گے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ خصوصی طور پر جو مائک کے قریب اسپیکر کے قریب لوگ ہیں وہ تو وہاں پر بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. تو آواز کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ مطلب جو لوگ اسپیکر کے قریب ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے، آواز کا اثر ہوا آواز کے بڑھنے سے. حالانکہ آپ کو کسی اوزار سے یا کسی چیز سے وہاں سے مار کر نہیں ہکالا گیا، صرف لہریں آئی اور وہ لہروں نے اثر دکھا دیا. تو ویسے ہی شعاؤں کے اندر بھی جو ہے آنکھوں کی اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے. لیکن ہم صرف سائنسی نقطہ نظر سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم دینی نقطہ نظر سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جو اثر ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. ہر ایک کی شعاؤں میں وہ اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، جیسا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن تم پر کسی چیز کے ہونے کا اختیار میں نہیں رکھتا، کسی چیز سے تم کو بچانے کا اختیار میں نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. مطلب نظروں کا اثر شعاؤں سے ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ہر ایک کی آنکھوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دی گئی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ ابن عباس کو یہ باتیں بتائیں تو وہ صرف 9 سال کے تھے. ہم سوچتے ہیں 9 سال کے بچوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں بتانے کا، ان کی سمجھ میں آئیں گی کیا؟ بچے بہت باتوں کو سمجھتے ہیں اگر ان کو تعلیم دی جائے تو. میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں جمعے کا. جمعے کے دن ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز. بعد میں سنت پڑھنے کے لیے میں پیچھے کی طرف ہٹا اور کھڑے ہو گیا نماز کے لیے ایک دم آخری صف میں. تو وہاں 2 چھوٹے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اب نماز میں پڑھ رہا لیکن ان کی آوازیں میرے کان میں آ رہی تھی. تو ایک بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی. بڑا بھائی کتنے کا ہوگا؟ تیسری کلاس میں ہوگا مشکل سے، اور چھوٹا بھائی پہلی کلاس میں ہوگا مشکل سے. اتنے چھوٹے بچے. تو بڑا دعا کر رہا ہے اے اللہ، تو چھوٹا بھی پیچھے بولتا ہاں اے اللہ. بڑا بولتا ہے ہماری پرانی سائیکل اللہ تعالیٰ بیچ دے. تو چھوٹا بولتا ہاں اے اللہ ہماری پرانی سائیکل بھیج دے. پلاننگ دعا ہے، دیکھو پری پلان دعا، کتنا عقل چلتی ہے بچوں کی. آپ دیکھیے اے اللہ، تو بولتے اے اللہ ہم کو نئی سائیکل دلا دے. تو پھر چھوٹا بولتا ہے اے اللہ ہم کو نئی سائیکل دلا دے. اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے آپ بچوں کے اچھا کلمات جو الفاظ بھی بھاری بھاری یوز کر رہے ہو. ایک بولتا مطلب اردو کی زبان میں گاڑے الفاظ بچے نہیں کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ابو کو توفیق عطا فرما کہ وہ سائیکل دلا ہے ہم کو. تو چھوٹا ہی بولتا ہے اے اللہ ہمارے ابو کو توفیق عطا فرما کہ وہ سائیکل دلا ہے ہم کو. مطلب یہ الفاظ انہوں نے بار بار کہیں نہ کہیں سنے، جب ان کو سمجھ میں آ گئے اس کے معنی بھی کیا رہتے ہیں، اور یہ دعا میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے آپ پہلی اور تیسری کا بچہ کیسے باتوں کو سمجھ رہا ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں بچے پردے کی باتوں سے، چھوٹے بچے جو رہتے ہیں واقف نہیں ہوتے. اب دیکھیے اب ماحول اس طرح کا ہو گیا، ٹی وی میڈیا وغیرہ. ایک بار میری گاڑی خراب ہو گئی، بائک، تو میں نے گھر پر اس کو لگا دی اور میں بس سے گیا کلاسز کے لیے، عثمان پورہ کے لیے بس میں بیٹھا میں. تو وہ بس
جو ہے نوکھنڈا سے ہوتے ہوئے ادھر بس اسٹینڈ کی طرف سے پھر جو ہے اپنے نوتن کالونی، پھر ادھر سے وہ گادیا وہار جاتی تھی، پورا بہت لمبا راؤنڈ تھا اس کا. تو میں بس میں بیٹھا تو نوکھنڈا کے پاس ماڈل اسکول کے پاس وہ بس رکی، تو چھوٹے چھوٹے بچے 4th 5ویں کے بچے ہوں گے اسپیڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور میں مطلب میری پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہے بچے کیا باتیں کر رہے تھے؟ بولے میں یہ اسکول سے ایڈمیشن کینسل کر لے رہا، بولے میں برہانی میں جا رہا ہوں. بولے تو دوسرا بولتا کیوں؟ بولے تم وہاں کیوں جا رہے ہو، یہ اسکول چھوڑ کر فلاں اسکول میں؟ تو بولے وہاں پر لڑکیاں بہت رہتے. بولے تو مجھے بھی تعجب ہوا، مطلب کتنی بے شرمی کی بات بھی ہے. مطلب ہم اس کو جوک نہیں بولیں گے، مطلب وہ بچے کے پاس اس چیز کی معلومات ہے، اس کا علم ہے. مطلب وہ ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے جہاں پر یہ باتیں ہوتی ہے، یا وہ محلے کے شریر بچے ہوں گے، یا جو اسکول کے ہائر سیکنڈری کے بچے ہوں گے جن کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے، برے بچے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ احساسات نہ ہو جو بات وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو برائی کا اثر ہوا. جو کلمات جو لوگوں نے اس کے سامنے ادا کیے ہوں گے اس نے اس کو یاد رکھا اور اس نے اس کو بیان کیا. ہو سکتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن ہم بچوں کو چھوٹا نہ سمجھے، ان کو تعلیمات دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 9 سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں جو 3ری 4تھی کی عمر کا بچہ ہے. عبداللہ ابن عباس گھوڑے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام، اے پیارے بیٹے، انی اعلمک کلماتی حافظ، کہ میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا. فرمایا حفظ اللہ یحفظک حفظ اللہ، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو حفاظت کر. اللہ تعالیٰ نے جو حدود باندھے حرام کے، اس سے آگے مت بڑھ، وہ گناہ مت کر، اور جن کا حکم دیا اس کو بجا لا، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. حفاظت کے لیے نظر بد کی بات چل رہی ہے، اس لیے یہاں پر یہ حدیث بیان کی گئی. پھر فرمایا تجدہ تجاہک، آگے فرمایا کہ اس کی طرف تو توجہ کر، مطلب اپنا کنسنٹریشن، اپنا ذہن اللہ کی طرف لگا، دنیا کے پیچھے مت پڑ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تیری طرف توجہ فرمائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر. واذا استعنت فاستعین باللہ، اور جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةُ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا قد کتبہ، اور یہ کتاب میں لکھ چکا ہے. اور آگے فرمایا قد کتب اللہ لک ولو اجتمعوا علی ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتبہ، اور پوری دنیا مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ بھی لکھ چکا ہے. اور آگے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم روک دی گئی ہے اور صحیفہ سوکھ چکا ہے، یعنی تقدیر کے بارے میں آپ نے بتایا. مطلب آپ نے چند ہدایتیں دی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، پوری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو مطلب نظر بد کسی کو نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کو تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لگائے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع نظر بد سے متعلق ہے. اس سے پہلے فرشتوں کے بیان میں آپ کو بتایا گیا تھا کچھ کلمات، کچھ دعائیں ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. اور جب فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں تو جادو، نظر بد، نقصان، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. چلیے آگے چلتے ہیں. نظر بد کی پہچان کیسی ہے؟ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو ہے کتاب کے جو مصنف ہے اور دیگر علماء نے چند نشانیاں بتائی جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ نظر لگی ہے یا نہیں. لیکن یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. قرآن و سنت سے چند چیزیں ثابت ہے جو میں نے بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے.
ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے، اچانک بیمار ہو گئے، تو اچانک بیمار ہو گئے مطلب نظر لگی ہے. تو کچھ چیزیں سنت سے ثابت ہے اور کچھ چیزیں علماء کے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے بیان کی ہے. تو ان میں کون کون سی چیزیں؟ چہرے کا پیلا ہو جانا، چہرے پر پیلاہٹ آ گئی، مطلب ہو سکتا ہے نظر لگی ہے. لیکن یہاں پر امام ابن قیم یہ بھی لکھتے ہیں کہ طبیب کو بھی بتایا جائے، مطلب آپ صرف ایسا نہ کریں کہ دم کرتے رہیں گے. کچھ بیماری بھی ہو سکتی ہے نا، بیماریوں میں سے ایک بیماری نظر بد ہے، لیکن اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی جو ہے ٹیسٹ نہیں ہے، کچھ نشانیاں ہیں، سمٹمس سے بتا دیے گئے ہیں. تو علماء نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے یا صحت خراب ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ علاج کروانا. اللہ کے رسول کے پاس کوئی آتا کہتا پیٹ میں تکلیف ہے، آپ اس کو شہد دیتے، کوئی کہتا کان میں تکلیف ہے، اس کو بولتے کلونجی کا استعمال کرو. سنت سے ثابت ہے چیز ہے. تو ڈاکٹر کا علاج بھی کروایا جائے گا. کسی کے چہرے پہ پیلاہٹ آ گئی تو اس کو جوائنٹس بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کو بھی بتائیے اور دم بھی کیجیے، دونوں چیزیں. تو یہاں پر ان نشانیوں کے بتلانے کا مقصد یہ کہ ہو سکتا ہے نظر لگی ہو، تو کوئی بیمار پڑ جائے اور اس میں یہ نشانیاں پائی جائے تو آپ اس کو دم بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے ڈاکٹر کو بھی بتائیں. چہرے پر پیلا پن آ جانا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، یعنی جس کو ہم بولتے بے چینی ہونا، ٹھیک ہے. تلاوت قرآن سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا یا حرکت ہونا. اکثر جادو اور عاصف کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، جن کو شیاطین وغیرہ لپٹ جاتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے جسم میں درد ہوتا ہے یا ان کے میں حرکت شروع ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی نظر بد میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں جس کو نظر لگی ہے تو اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں جو ہے درد ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس درد والے حصے پر اور خصوصی طور پر آپ دم کریں، جو آیتیں اور حدیثوں میں جو دعائیں آتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے. چوتھا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، مطلب ماحول میں گرمی نہیں ہے لیکن اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینہ آنا. اسی طرح چھٹا ہے پہلوؤں میں درد ہونا، ہاتھ پیر میں بھی درد ہونا. اسی طرح بے چینی کی کیفیت ہونا، اور کوئی جب ان سے باتیں کرتا ہے تو وہ باتوں کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے، مطلب مطمئن نہیں ہے وہ ایک جگہ پر، کانسنٹریشن نہیں ہے اس کا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی وجوہات جو بالکل معمولی ہے اس پر رونا آ جانا، اور بغیر رونے کے کچھ بات نہیں ہوئی تو رونے کی کیفیت محسوس ہونا. رہتے نا، اس کو سائنس کی زبان میں ڈپریشن بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ رونے لگتے بچے. تو یہ بھی نظر لگنے کی ایک نشانی ہے. اسی طرح دل ڈوبنے کی کیفیت ہونا، مطلب پہلے جیسی جو بات کہی گئی تھی. پٹھوں کا اکڑنا یا کھینچنا یا درد ہونا. نیند کم آنا یا نیم بے ہوشی، یا تو نیند کم آنا یا پھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نیند لگ جانا، یہ بھی اس میں سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نیلا رنگ پڑ جانا، یہ بھی ہے، جس طرح پہلے پیلے کا ذکر کیا، اب یہاں پر نیلے کا ذکر ہے. معمول کے مطابق جو ماحول چل رہا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ سردی محسوس ہونا. لیکن یہ سارے سمٹمز دیکھنے کے بعد آپ ایک ماہر طبیب کو بھی بتائیں، مطلب ڈاکٹر کو بھی بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دم کے اس طریقے کو اختیار کریں. تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ نظر لگی ہے یا نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. برکت کی دعائیں کرنا یہ ضروری ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. جس طرح ایک حدیث ہے، کس بات پر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے، یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی میں کچھ ایسا دیکھے جو اسے پسند ہو تو دیکھنے والا اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کو آپ صحیح مسلم معاف کیجیے گا، اس کو آپ صحیح سنن ابن ماجہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ جب بھی اپنے بھائی میں آپ کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا کرو، تو اس کو جو ہے برکت کی دعا دو. اور کون ہے جو اپنے بھائی کو جو ہے قتل کرتا ہے، مطلب کوئی اگر برکت کی دعا نہ دے تاکہ وہ نظر سے بچ جائے تو اس نے گویا اپنے بھائی کو قتل کیا. ایک اور حدیث کے مطابق، اور اس حدیث کو جو ہے جوڑا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد ایک انسان کو جو ہے موت تک لے جا سکتی ہے.
مطلب نظر بد کا اثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اس کا ایسا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، جس طرح جادو کا بھی اثر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو موت آ جائے، لیکن اللہ نے اس کو اس میں لکھا ہے، اس کی مشیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی تعریف کرو، کوئی اچھی چیز اس میں دیکھو تو اس کو برکت کی دعا دو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ برکت والے الفاظ کون سے جو سنت سے ثابت ہے؟ بارک اللہ فی، کتنا چھوٹا سا ہے، یاد بھی رہے گا۔ بارک اللہ فی، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک علیہ، اللہ اس پر برکت نازل فرما۔ بارک اللہ فی کا، اللہ تجھ میں برکت عطا فرما۔ بارک اللہ علیک، اے اللہ تم پر برکت نازل فرما۔ ایک جماعت پر تعریف کی اگر آپ نے تو اس کے لیے علیک یہ دعا رہے گی، یا جو حاضر نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، اس کے لیے۔ تو کتنی چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں۔ ایک تو سبھی کو یاد ہو گیا، اللہم بارک اللہ فی، کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اور عام طور پر انڈیویجولی ہماری جو بات چیت چلتی ہے، جو نظر لگنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی میں کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو دعا دے، اللہم بارک اللہ فی۔ اس طرح صبح و شام کے کچھ اذکار ہیں جس میں عام چیزیں جو سب کو یاد ہے، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ پہلا رکوع آخری رکوع، مسلسل روزانہ تلاوت کرتے تو اچھی بات ہے۔ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ چار چیزوں کا جو ہے قرآن مجید سے جو سنت سے ثابت ہے علاج کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویسے علماء کے تجربات کی بنیاد پر سورہ صافات وغیرہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ چار تو کئی احادیث سے، سینکڑوں احادیث سے ثابت ہے شفا کے لیے، حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس میں سے ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ تامہ۔ اتنا لفظ بھی اگر آج یاد کر لیا آپ تو میں کہتا ہوں سفیشینٹ ہو جائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین العامہ۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ تامہ، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے میں جو ہے حفاظت طلب کرتا ہوں، اللہ کی جو ہے پناہ میں آتا ہوں، ہر اس زہریلی اور شیطان والی چیزوں سے، شیطانی چیزوں سے اور زہریلی چیزوں سے، ٹھیک ہے، اور ہر تکلیف دینے والی آنکھ سے۔ یہاں پر خاص طور سے نظر کا تعلق سے اشارہ ہے۔ من کلی عین العامہ، عین آنکھوں کو بولتے ہیں، من کلی عین العامہ، ہر نظر لگانے والی نظر سے میں حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے صحیح بخاری میں ہے، کتاب احادیث انبیاء، جو انبیاءوں کی نصیحت تھی اس کے اندر یہ آتا ہے، احادیث انبیاء۔ دوسرا اعوذ بکلمات اللہ تامہ، سیم شروع کے الفاظ، من شر ما خلق، یہ سب سے شارٹ اور سب سے اچھی دعا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ تامہ من شر ما خلق، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات سے تیری پناہ میں آتا ہوں ہر وہ چیز سے جو تو نے پیدا کی۔ مطلب نظر بھی اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، جادو بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، انسان جین اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، طوفان، ہوا، بارش، سورج، چاند، سب ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے۔ ان سے جو جو شر ہوتے ہیں سب سے آپ کی حفاظت۔ اور یہ الفاظ سورہ فلق کے اندر بھی آتے ہیں، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ تو نے جو جو چیزیں پیدا کی اس میں شر ہوتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو یہ سب سے شارٹ اور سب سے اچھی دعا، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من شر ما خلق۔ صحیح مسلم کی ہے یہ دعا، صحیح مسلم میں آپ کو ملے گی، کتاب الذکر اس کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ بہت مشہور ہے دعا، یہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کے بندوں کے شر سے، اور جنات کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے کاموں میں دخل اندازی کرے۔ مطلب اس سے بھی میں پناہ جو ہے طلب کرتا ہوں۔ اس طرح بہت سارے جو ہے الفاظ اور دعائیں جو ہے ثابت ہیں، جو آپ کو ایک ہی جگہ مل سکتے ہیں، ایک کتاب حسن المسلم میں، جو شیخ سعید بن وہب القحطانی کی ہے۔ سعید بن وہب القحطانی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبانوں میں ہے، سستی بھی ہوتی ہے، 30 سے 40 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ حسن المسلم اس کتاب کا جو ہے ٹائٹل ہے۔ تو یہ عربی میں ہے،
ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، تو آپ اس کو جو ہے ضرور لیں تاکہ ساری دعائیں جو ہے آپ کو ایک جگہ مل جائیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی تدابیر اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز خصوصی طور پر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک کنٹروورشل ایشو رہا، بہت خطرناک، لیکن یہ جو پردہ ہے آج لوگ اس کو مختلف فائدوں کی بنیاد پر اپنا رہے ہیں۔ اللہ کے جو بندیاں ہیں، اللہ کی بندیاں، اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو پہنتی ہے اور وہ سارے فائدے اٹھاتی ہے اور ثواب بھی کماتی ہے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں پردے کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ صحت اچھی رہیں گی، جلد اچھی رہیں گی، سورج کی گرمی نہیں پڑیں گی، یہ اور بات ہے، وہ پردے کی شکل انہوں نے بدل دی لیکن پہنتے ہیں۔ اسکارف پہنیں گے، بڑا اپران پہنیں گے، گلوز پہنیں گے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ پردے کو انہوں نے اپنایا لیکن ثواب سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کی نیت پردہ نہیں ہے۔ تیسرے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اس لیے جو ہے فل کپڑے پہنتے ہیں ایون ویسٹرن کلچر میں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں بری ہے، بری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، آفس کے لوگ، کلیگس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، آنے جانے والے، راستے والے لوگ، رکشہ والا، یہ وہ ڈرائیورز، تو لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بری نظر ڈالیں گے، غلط نیت رکھیں گے، گندا ارادہ رکھیں گے، اس سے بچنے کے لیے پردہ کر رہے ہیں۔ پردہ انہوں نے بھی کیا لیکن ثواب سے محروم۔ تو ویسے ہی آپ دیکھیں گے ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس کے لیے لوگ پردے کا استعمال، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، لوگ اس سے بچنے کے لیے فل کپڑے پہنتے ہیں، رشیا جیسے مثال ہو گئی۔ بہت گرم علاقے افریقہ، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک پیپر میں دیا تھا، اپنے ہی لوکل پیپر میں، نام نہیں لیتا ہوں میں اس کا، بولے یہ جو عرب لوگ کپڑا باندھ کر گھومتے ہیں بولے ریگستان میں، تو ان کا دیکھ کر بولے ہمارے پاس بھی لوگوں نے کپڑا باندھ کر گھومنا شروع کر دیا گرمی کے موقع، جبکہ بولے اس سے سفوکیشن ہوتا ہے، گرمی کی اندر شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو مجھے بھی تعجب ہوا، لکھنے والا اتنا بڑا رائٹر اتنی بیوقوفی کی بات اس نے کیسے لکھ دیا۔ عرب میں جو گرمی ہوتی ہے وہ 45-40 کے اوپر ہوتی ہے، اور 45 کے اوپر جو گرمی ہوتی ہے اگر آپ بغیر کپڑے کے اگر آپ گھومیں گے، یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کے ماحول کے حساب سے ململ کا کرتا پہن کر عرب میں گھومنے کا، تو آپ کی اسکن پوری جل جائیں گی، ایک ہفتے کے اندر جل کر پوری بلیک ہو جائیں گی، الٹا پہلے دن ہی بیمار پڑ جائیں گی۔ جو ہوائیں کانوں کو لگتی ہے، سائنس بولتی ہے گرم ہوائیں جو ہمارے نازک اعضاء ہے اس پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، ناک، کان، اس طرح جو ہے سر کے اوپر، اس طرح سرد ہوائیں بھی ان اعضاء کے اوپر جلدی اثر کرتی ہے۔ تو زیادہ سردی میں بھی آپ کا علاج ہے پردہ، یہ تو مرد خواتین دونوں کے لیے فائدہ ہے اس میں، لیکن خصوصی طور پر یہاں عورتوں کے لیے ذکر ہے، یہ دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں میں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں پردہ کریں، ٹھیک ہے، اور سرد علاقہ ہو یا گرم علاقہ ہو پردہ تو کرنا ہی ہے۔ تو جو عورتیں پردے کا استعمال کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، لوگ ان کی خوبصورتی دیکھ ہی نہیں پاتے تو ان کو نظر لگنے کا سوال ہی نہیں آتا ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ دکھلاوا، شو آف، اس سے بھی نظر جلدی لگتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچے میں کچھ کوالٹی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے، بار بار اس کو جو ہے فلاں بلائے، بیٹے فلاں چیز پڑھو، یہ پویم پڑھو۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نظر لگانے والے نہیں ہیں، دیندار ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس کو برکت کی دعا دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے سامنے نہ بتایا جائے۔ ہاں اس کے پیچھے نیت بھی یہ ہو کہ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ ابھر کر اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف یہ چیزیں سکھائیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اس طرح بچوں کی کوالٹیز وغیرہ ان کو بار بار ظاہر نہ کیا جائے، خصوصی طور پر ایسے لوگوں کے سامنے جن کو شعور ہی نہیں ہے دین کا، وہ ذرا بھی اللہ کے حمد و ثنا کے جو ہے بہت دور ہے، اس سے اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ نظر بد کے علاج کے تعلق سے عام طور پر لوگ 3 چیزیں اپناتے ہیں۔ ایک ہے متفق علیہ، جس پر تمام علماء کا جو ہے اتفاق ہے کہ یہ معاملہ، اور تمام علماء کا، ایسا نہیں کہ کچھ مان رہے کچھ نہیں مان رہے، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مسلک اس بات کو مانتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، اس کو کرنا چاہیے، تو اس کو ہم بولیں گے متفق علیہ، جو سب لوگوں کا اس پہ جو ہے اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ دوسرا رہے گا مختلف فی، جس میں اختلاف ہو، جیسے ایک گروہ مسلمانوں کا بولتا ہے کرنا چاہیے، ایک گروہ بولتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے ممنوع، مطلب
جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، مطلب جو اختلاف کرنے والے دو گروہ ہیں اس میں سے کوئی اس کو ایک مانتا بھی ہے تو بھی نہیں کیا جائے گا وہ، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو پہلا متفق علیہ جو ثابت ہے، متفق علیہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کو لے کر دم کیا جائے، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین آپ کے سامنے بتائی گئی، ٹھیک ہے، یہ قرآن اور سنت سے اسٹرکٹلی جو ثابت ہے۔ اور وہ دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صحیح بخاری کتاب الذکر اور صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر جا کر جو ہے آپ یہ دعائیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعائیں یا ایک جگہ پہ آنا ہے تو حسن المسلم ایک کتاب، یہ اوتھینٹک ہے اس لیے اس کا نام لیا جا رہا ہے، ورنہ عمومی طور پر ہم کسی کتاب کا نام نہیں لیتے ہیں کیونکہ کتاب میں کیا ہے، غلطی ہے، صحیح ہے، نہیں پتہ۔ یہ کتاب پر اصل میں بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، اوتھینٹک ہے، اس لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت دعائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت دعائیں، یہ دو چیزیں، اس کو کہیں گے متفق علیہ، یہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ علاج کا طریقہ یہ بھی متفق ہے کہ جو دعائیں ہم پڑھیں گے اس کو ہاتھوں پر ہلکا سا تھوکے، اس طرح سے اس کو ملے اور جو پیشنٹ ہے اس کے جسم پر ملتے رہے، جب تک آپ کرنا چاہے کرتے رہیے، کوئی تعداد اس کی فکس نہیں ہے، اور اس کو آپ فکس بھی مت کیجیے۔ کچھ لوگ بولتے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی پڑھیے جب تک آپ کو لگتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ابھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ خود پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ کر سکتے ہیں، مرد عورت محرم ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسرا جو طریقہ نظر بد کے لیے بتایا گیا وہ یہ کہ شور ہے کہ فلاں کی تعریف کرنے سے نظر لگی ہے، ان کو بلائیے اور بتائیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس کی نظر لگی ہو، برا آدمی نہیں بولنا، اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ، تو جس کی نظر لگی ہے وہ آ کر جو ہے غسل دے، تو لہٰذا آپ غسل دیجئے، ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ آپ نے ایک احسان کیا ہمارے اوپر، آپ ان کو جو ہے کیا کریں، کمر سے نیچے جو ہے غسل دے، جو پانی اس میں سے نکلے گا، یا وضو کروائے، جو پانی ملے گا وہ پانی مریض کے سر کے پچھلے حصے میں لگائے اور پورے جسم پر پیچھے کے حصے سے جو ہے اس کو بہائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دعائیں دم کر کے جو ہے پھونکنا، یا جو مریض ہے اس کو خود پڑھتا رہے کنٹینیو، تو بھی انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ سب علاج کے طریقے ہیں۔ دوسرا ہے مختلف فی۔ مختلف فی میں صرف ایک چیز جو آتی ہے، جو اکثر علماء کی جو جماعت ہے بڑی صحیح العقیدہ، اس میں صرف چند نے کہا کہ پانی پر یا مشروبات پر، جوس پر دم کر کے پیشنٹ کو دیا جا سکتا ہے، لیکن میجورٹی نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک بھی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، کہیں بھی یہ کوئی صحابی سے عمل ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو بولنے والے تھے کہ دم کیا جا سکتا ہے، ان کا بولنا ہے اس میں حرج کیا ہے کہ جسم پر دم کیا جا رہا ہے یا پانی پر دم کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میجورٹی علماء نے کہا کہ حدیث سے چونکہ ثابت نہیں ہے، اگر ہوتا تو کہیں نہ کہیں واقع ملتا کہ فلاں صحابی نے کہ اللہ کے رسول نے ایک کو پانی پر دم کر کے دیا، کہیں بھی نہیں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسرا جو مختلف والا جو علاج کا طریقہ ہے، یعنی اختلاف جس میں ہے، اس میں بھی بیٹر یہ ہے کہ پہلے والے کو ہی اپنائیں، اختلاف والے کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ، مطلب جس میں شبہ ہے، شبہ والی چیزیں ہیں، تو کہا کہ جو اس سے بھی بچ گیا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو بچ جانا اچھا ہے کہ اس کو نہ اپنائیں، بہتر طریقہ ہے جو متفق علیہ جو پہلا والا ہے اس کو اپنائیں۔ تیسرا ہے ممنوع، یعنی جو حرام طریقہ ہے۔ اب حرام طریقے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلا ہے قرآنی آیات کو کسی چیز پر لکھنا، زعفران وغیرہ کسی چیز سے، اور اس کو حل کر کر اس کو پینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو اس کی ترتیب بدل کر پڑھنا، اس کی منزلیں تیار کرنا، جو کتابیں بھی آتی ہیں منزلیں، اور اپنے من سے اس کو نئی دعاؤں میں جوڑ کر تیار کرنا اور اس کو پانی پر پھونک کر پینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ الفاظ ادا کرنا جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ کلمات جن میں بدعت ہو اور جس میں جو ہے شرکیہ کلمات ہو،
جیسے بہت ساری دعائیں میں نے دیکھی جو پاکستانی پنسورہ آتا ہے اور دوسرے بھی بہت سارے پنسورے آتے ہیں جو اپنے پاس چلتے ہیں، بڑے اہتمام سے صبح میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو پہلے ہمارے پاس بھی اس کو پڑھا جاتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا اس کے ترجمے کچھ کے تھے کچھ کے نہیں تھے، جس کے نہیں تھے میں نے کسی سے کروا کر پوچھا اس کو، تو ایسے ایسے کلمات ہیں اس میں جو بدعت اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دفاع حاجات کہا جا رہا ہے، دفاع بلائیات کہا جا رہا ہے، مطلب بلائیات کو دور کرنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے، مشکل کشا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل دیے جا رہے ہیں. تو یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، یہ حرام ہے. ایسے طریقوں کو اپنانا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتایا خود سنت ثابت ہے. جو پہلی جو قسم آپ کو بتائی گئی اسی کو ہم اسٹرکٹلی جو ہے فالو کریں اور اسی پر جو ہے ہم عمل کریں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو علاج کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی نظر بد سے جو ہماری حفاظت کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ مسجدوں کے باہر جو اپنا لوگ کھڑے رہتے پانی لے کے، تو اس میں کیسا کرنا چاہیے، اور غیر مسلموں کے اوپر دم کر سکتے ہیں کیا؟ کہ جو مسجد کے باہر لوگ پانی پہ دم کروانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو ان کو کیسے سمجھایا جائے یا ان کو کیا کرے ان کے ساتھ، یا غیر مسلم بھی کھڑے رہتے ہیں تو کیا معاملہ ہو. تو جو مسلمان اگر کھڑے ہیں باہر مسجد کے اور وہ چاہتے ہیں کہ پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہتے کہ اس پر پھونکا جائے، کہ ان کے جو ذہن میں اس بات کو بٹھا دیا گیا ہے کہ پانی پر پڑھ کر پھونکیں گے تو علاج ہو جائے گا، تو آپ ان کو یہ کہیے، اگر آپ واقعی میں ہمدردی رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، تو جو شخص وہاں پر کھڑا ہے اگر وہ بچہ کھڑا ہے وہاں پر، تو آپ سیدھے سے اس کا گلاس لے کر بازو میں رکھ دیجئے. اس کو بولیے کہ کیا پرابلم ہے، وہ کہے گا فلاں فلاں بخار ہے، بیماری ہے، تو بولنا میں تمہارے اوپر دم کرتا ہوں، اور سنت طریقے سے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر جو ہے، یا مسجد میں لے جا کر اس کو بٹھائیے آرام سے اور اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے دم کیجیے اور بولنا بیٹا یہ صحیح طریقہ ہے، تم اس کو کرتے رہو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور یہ صورتیں تم یاد کر لو تو پھر تمہاری جو ہے بیماری سے ہمیشہ حفاظت ہوگی. یہ اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ. یہ اگر یاد نہیں ہے تو اس کو کہیں سے زیروکس کر کے یا کچھ کروا کر آپ دیجئے، یا مسجد والے بھی اس کا اہتمام کریں کہ کچھ ایسی چیزیں آلریڈی پریپیئرڈ مطلب تیار رکھے تاکہ کوئی اس طرح سے آئے تو ان کو دے دیا جائے ریڈی میڈ کہ اس کو پڑھیے اور دم کیجیے خود علاج ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ رہتے ہیں جن کا عقیدہ رہتا ہے کہ نہیں ہم سے ہوتا ہی نہیں، تم ہی کرنا، تو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، تو آپ اس کو سنت طریقے سے دم کریں، لیکن زیادہ اس کا چرچا مت کریں ورنہ آپ کے پاس لائن لگ جائیں گی، پورے بوٹل لے کر لوگ آ جائیں گے، پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر ایک دکان کھل جائے گی. تو آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کا معاملہ کریں. غیر مسلم ہے تو کیا کریں؟ غیر مسلم کو آپ بتائیں کہ تم اس طرح کیوں چاہتے ہو کہ تم پر جو ہے پھونک کر دیا جائے گلاس پہ. وہ بولے گا اس سے فائدہ ہوتا، بیماری دور چل جاتی ہے. تو بولنا میں تم کو اس سے ایک اور بہتر چیز بتاتا ہوں. بولنا تو بولے گا کیا؟ اگر میچور ہے، سمجھدار ہے، تو آپ اس کو اسلام کی دعوت دیجیے. آپ اس کو اسلام کی دعوت دیجیے. اسلام کی دعوت جب آپ اس کو دیں گے، یہ آپ کے لیے اچھا بہانہ ہے. ہم تو لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں اسلام کی بات بولنے کے لیے، تو بولتے ہیں نہیں ہم کو نہیں سننے کا. یہ تو خود آپ کی مسجد کے پاس آیا ہے، تو یہ بہت بڑا چانس ہے دعوت اسلام کے لیے. آپ اس کو اسلام کی دعوت دیجیے، سمجھائیے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کو جان پر آتا کون بیٹھیں گا، کون بتائیں گا، برابر ہے کہ نہیں، جمیں گا نہیں جمیں گا، کچھ نہیں. آپ شروع کر دیجئے، بس اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. اپنے طریقے سے جیسا ہو سکتا ہے اس کو سمجھائیے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں ان سے پوچھیے پھر میں نے ایسا سمجھایا، اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے، درست تو نہیں ہے، اور کیسے سمجھاؤ اس کو. اگر وہ ہدایت پر آ گیا تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. ایک کام یہ کریں. دوسرا وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں ابھی تم میرے کو صرف اتنا ہی کر دو، میں یہ سننا نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے بولنا ٹھیک ہے میں دم کر دیتا ہوں بولنا تم کو. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی ایک مقام پر گئے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک قبیلے کے سردار کو جو ہے بچھو نے کاٹ لیا. تو قبیلے والے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ کچھ صحابہ یہاں رکے ہوئے ہیں شہر کے پاس. کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، کون علاج کے لیے چلے گا؟ دم کرنا کس کو آتا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنا. اس زمانے میں اس کو جھاڑ پھونک بولتے تھے. ایک صحابی بولے میں چلتا. وہ گئے، انہوں نے کیا کیا انہوں نے نمک کا پانی لیا، اس میں اس کا پیر رکھا. نمک سے زہر کا اثر کم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
جو بھی علاج کا طریقہ تھا وہ جو جانتے تھے انہوں نے وہ طریقہ بھی اپنایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے. سورہ فاتحہ کنٹینیو پڑھ کر. تو وہ مسلمان نہیں تھا, وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی. اس نے خوش ہو کر ان کو کچھ بکریاں دے دیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ قرآن کے بدلے تم کو یہ چیز ملی ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کا لینا بہتر ہے, مطلب کوئی حرج نہیں ہے اس میں, آپ نے کچھ نہیں, اور کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ نکالو. اللہ کے رسول سے فرمایا ٹھیک ہے, مطلب کوئی تحفتاً کوئی چیز دے دے آپ کو, لیکن اس کی تجارت نہ بنائی جائے, بزنس اور جو ہے دکان نہ کھولی جائے. کچھ لوگوں نے اس چیز کو اس حدیث کو بہانہ بنا کر اپنی دکانیں کھول دی اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا. کوئی بائی چانس خوش ہو کر کوئی چیز دے دے اور وہ بھی آپ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو پہلے طریقہ بھی دیکھا جائے گا, ورنہ آپ حرام طریقے سے کر رہے ہیں اور یہ حدیث کا سہارا لے کر حرام طریقے سے کرتے جو سنت سے ثابت نہیں ہے, اور لیتے ٹائم یہ حدیث برابر بتاتے. کیسی عجیب بات ہے نا, اپنا فائدہ رہتا تو وہاں حدیث بتاتے, اور جہاں پر اپنی مرضی رہی تو پھر حدیثوں کو بھول جاتے. کیسی عجیب بات ہے. تو علاج غیر مسلم کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن طریقہ صحیح ہوگا جو سنت سے ثابت ہے. خواتین کی طرف سے سوال ہے, کیا گھر میں سورہ بقرہ یا اذکار فون میں یا کمپیوٹر میں لگا سکتے ہیں کیا؟ گھر کے کام کرتے کرتے سن سکتے ہیں کیا؟ سوال آیا کہ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کام کرتے کرتے سن سکتے ہیں کیا؟ تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے, یہ قرآن کا حق اس طرح نہیں ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو, مطلب دوسرے کام نہ کرو, سوائے اللہ مجبوری کے, جو ارجنٹ کچھ کام آ جائے, مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن آپ خالی ہیں عام طور پر تو آپ قرآن مجید جب لگائیں گے تو غور سے اس کو سنیے. ہم سوچتے ہیں کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے, قرآن بھی سنتے رہے اور دوسرے کام بھی چلے. تو یہ مجبوری میں الگ بات ہے, جو لوگوں کے پاس مجبوری ہے, جیسے بہت سارے, جیسے میٹرو سٹیز میں رہنے والے لوگ, وقت ہی نہیں ملتا, آنے جانے میں 2-2 4-4 گھنٹے چل جاتے. لیکن یہ لوگ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو, میرے دوست ہیں بہت سارے, لوکل ٹرین میں بیٹھے, اب ان کو معلوم ہے 1 گھنٹے تک ان کا منزل نہیں آنے والی ہے, تو واک مین میں قرآن مجید لگا کے سنتے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ درست ہے, حالانکہ وہ بھی کام ہے, سفر جو طے کر رہے ہیں, لیکن وہ دھیان ان کا قرآن مجید کی طرف ہے, ٹھیک ہے. لیکن کھانا پکاتے وقت ایسا ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو اس طرف بھی دھیان دینا ہے, وہاں پر آگ جل رہی ہے, کنسنٹریشن کی ضرورت ہے, بچے آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی گرم چیز گر نہ جائے. تو 2 جگہ جب آپ کا ذہن جائے گا تو نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دن میں سے ایک وقت آپ مقرر کریں کہ یہ آدھا گھنٹہ صرف ہم قرآن مجید پڑھیں گے یا کمپیوٹر وغیرہ میں جو ہے تلاوت کو سنیں گے, اس وقت دوسرا کام نہیں کریں گے. تو بہتر یہی ہے, میں یہی رائے دوں گا آپ کو کہ جب قرآن مجید کو اور یہ گھر والے تو عورتیں تو اس کو پابندی سے کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. تو آدھا گھنٹہ روزانہ سورہ بقرہ آپ سنیے, اس کو پڑھیے. بہتر ہے کہ ترجمے کے ساتھ سنیے آپ اس کو, اور پھر اپنے کام میں لگ جائیے. شروعات اللہ کے کلام سے کیجیے دن کی, اور دن کے سارے کام آپ کے پھر آپ کرتے رہیے. کچھ معاملہ ٹائم ٹیبل کا ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے تو سونے سے پہلے آپ سنیے اس کو, لیکن پورا دھیان قرآن مجید کی طرف آپ لگائیے, یہ بہتر ہوگا. جیسا آپ نے مطلب درس میں بولے کہ بری نظر سے مطلب قسمت بھی بدل جاتی, تو دعاؤں سے بھی قسمت بدلتی ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ بھائی نے ہمارے سوال کیا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین الحق, العین الحق, کہ حق نظر کا لگنا حق ہے, اور تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے, یعنی سبقت القدر, جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے. حالانکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوں گی, لیکن نظر بد اس کو تبدیل کر سکتی ہے, ایسا اس حدیث سے ہم کو پتہ چل رہا ہے. دوسری جگہ ایک آتا ہے حدیث میں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں, یہ بھی چیز صحیح ہے. تو علماء نے جو ہے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ وہ برا تھا, اس نے دعائیں کی اور وہ تبدیل ہو گیا اور اچھا بن گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کا دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, وہاں اس کی تقدیر میں بدلاؤ ہوا. مطلب اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا تھا تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ دعا کرے گا, جس کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل رہی ہے, مطلب برائی سے اچھائی کی طرف آ رہا ہے وہ. تو ویسے ہی نظر لگنے سے تقدیر بدلنے سے مراد یہ کہ اس کی تقدیر میں فلاں 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 امر لکھے ہوئے تھے اور نظر لگنے سے اس کا معاملہ ایسا ہو جائے گا, یہ بھی لکھا ہوا تھا. مطلب اللہ کا علم جو ہے یہ انفائنائٹ ہے, لامحدود ہے. اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کو نظر لگیں گی, اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ فلاں دعا کرے گا اور اس میں تبدیلیاں آئیں گی,
تو علماء نے کہا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر بدلنے سے مراد اس کی تقدیر میں جو تبدیلی آئی ہے۔ سوال آیا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھے تو برکت کے لیے دعا کرے، اگر بہن کو دیکھے تو کیا دعا کرے؟ تو دیکھیے قرآن میں اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں مردوں کے لیے، مطلب میلز کے لیے جو الفاظ آتے ہیں مومنون، مومن، تو یہ عربی کا اصول ہے، جب مردوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو عورتیں اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑی جماعت کی طرف اشارہ کرنا ہے تو لیڈر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ عربی کے اصول ہے۔ لیکن جب عورتوں کو کچھ بات کہنی ہوتی ہے تو خصوصی طور پر ان کے لیے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب حدیث میں یہ آیا ہے کہ تم اپنے بھائی کو جب دیکھو تو برکت کی دعا کرو، تو یہ بہنوں کے لیے بھی ہے، مطلب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جس طرح فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ان کے لیے احکامات آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ مومنون جو ہے آمنو، اس سے مراد مرد ہوتے ہیں، لیکن عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ عربی کا جو ہے ایک اصول ہے، جیسے انگریزی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہاوت سنی ہوں گی، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، مطلب مشق کرنا مرد کو اور زیادہ جو ہے بہتر بناتا ہے۔ تو یہاں پر مین کا لفظ استعمال کیا ہے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ تو کیا ایک عورت پریکٹس کریں گی تو کیا پرفیکٹ نہیں ہوں گی؟ ہوگی نا، لیکن وہ زبان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، ان کا ایک اپنا رول ہے، اصول ہے، اس کے مطابق وہ مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہم اپنی بہنوں کو بھی اگر دیکھیں، کوئی بھی رشتہ دار کو دیکھیں، اچھی چیز ان میں دیکھیں تو برکت کے لیے ان کے لیے دعا کریں۔ انسانوں کو لگتی اور یا پھر بے جان چیز کو بھی لگتی، اور بے جان چیز کو لگتی تو پھر اس کو کیسا کریں گے؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا بھائی نے کہ نظر جو ہے انسانوں کو لگتی ہے، یہ ہم کو ملتا ہے احادیث میں۔ کیا بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ ہاں، بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، لیکن اب اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ کسی گاڑی کو آپ نے نظر لگائی، گاڑی خراب ہو گئی، اس پہ دم تو نہیں کر سکتے آپ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے کوئی دم کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اب وہ نظر لگ چکی ہے، اب اس کا بیٹر یہ ہے کہ جس نے نظر لگایا ہے اس کو کہا جائے کہ آپ اس سے، یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کا ہٹ جانا مانگیں یا وہ خود ہی سے دے دے۔ تو یہ خیر میں مزاحیہ طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہے اگر آپ نے کوئی اچھی چیز خریدی، اچھا موبائل آپ نے لے کر آیا، ہوتا ہے ایسا، کسی نے تعریف کیا دوسرے دن گر جاتا، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، میں نے دیکھا ایسا۔ ایک صاحب نے جو ہے آج سے 3 سال پہلے ایک درس میں یہیں پر ایک سوال کیا تھا، 3 یا 4 سال سے زیادہ ہو گئے شاید، کہا کہ میں نے نیا شو روم بنایا، بولے دوستوں کو بلایا، بولے، اور اس میں گلاس لگایا، بولے سامنے بڑا کانچ کا، بلیک کلر کا ڈارک گلاس تھا۔ تو ایک دوست آیا بولے میرا، اور سامنے آ کر کھڑے ہوا اور ایسا کھڑے ہو کر بولنے لگا، بولے بس زبردست، بولے، اور اس نے جیسے زبردست بولا گلاس کو دیکھ کر، تھوڑی دیر کے بعد گلاس ٹوٹ گیا، بولے اس میں بڑا کریک آ گیا۔ تو نظر کا اثر ہوتا ہے، لیکن اب اس کی واپسی نہیں ہے۔ اب بس آپ جو ہے اس بات کا احتیاط کریں کہ جس نے تعریف کی تھی اس کو تاکید کرے کہ وہ جو ہے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کی تعریف کیا کرے، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو۔ اس طرح سے کوئی ایک سوال پہلے آیا تھا، وہ اس کا پھر جواب دے دو، کہ لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جھاڑو کا سر پر پھرانا یہ درست نہیں ہے، کالا ٹیکا لگانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، مرغی اتار کر پھینکنا، انڈا اتار کر پھینکنا یہ جو ہے ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز طریقے بھی دیے ہیں اور جو ناجائز طریقے وہ بھی دنیا میں بتا دیے۔ جیسے ایک انسان اگر ایک دکان کھولتا ہے، حلال کرتا ہے تو بھی پیسہ کماتا ہے، اور ایک شراب کا اڈا کھولتا ہے تو بھی پیسہ کماتا ہے، دونوں میں اس کو پیسہ ملے گا، رزق ملے گا اس کو، لیکن ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے۔ ویسے ہی نظر بد یا جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے بتا دیے اور حرام طریقے بھی ہے، تو بس حرام طریقے اپنائیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور حلال طریقوں کو اپنائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ کے یہاں آپ جو ہے ایمان والوں میں شامل ہوں گے۔ فائدہ دونوں سے ہوتا ہے، لیکن ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، تو ہمیں حرام طریقوں سے اس لیے بچنا ہے تاکہ ہماری آخرت بنے۔ ہو سکتا ہے حلال طریقے سے ہم جائیں گے تو دنیا میں تھوڑا اثر ہو سکتا ہے، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دیری سے اثر دے، علاج دیری سے ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عذاب سے بچ جائیں گے جو ہمیشگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔